بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ گئے تاکہ کوفیوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر قائل کر سکیں، تو اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی کوفہ تھے۔ آپ ایک بردبار و زاہد شخص تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انتشار سے روکا۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسلم حضرمی، جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، سخت گیری کے ساتھ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان جو رائے تم نے قائم کی ہے، یہ کمزوروں کی رائے ہے۔ حضرت نعمان نے کہا، طاعت خدا کے ساتھ ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ معصیت خدا کے ساتھ معززوں میں شمار ہو۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ عبداللہ حضرمی چاہتا تھا کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما سے سختی والا معاملہ کریں، مگر آپ کے دانشمندانہ اقدام نے عبداللہ حضرمی کی خواہش پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غصہ میں وہاں سے اٹھا اور جا کر سارا معاملہ یزید لعین کو لکھ بھیجا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے لکھا کہ کسی زبردست شخص کو حاکم بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یا تو کمزور ہیں یا کمزور بنتے ہیں۔ یزید کو جیسے ہی خط ملا تو اس نے سرجون کو مشورے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ سرجون نے یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک وصیت نامہ نکالا کہ جس میں لکھا تھا، عبید اللہ کو حاکم کوفہ کرنا، اور کہا یہ معاویہ کی رائے ہے۔ یہ وہی عبید اللہ ہے جسے عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سفاک قسم کا شخص تھا۔ سب سے پہلے اس شخص نے جس کو شہید کیا وہ مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد تھا۔ ابن زیاد نے اس کی گردن ماری اور منبر پر چڑھ کر بولا، واللہ کوئی کیسا ہی منہ زور ہو، میرے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ کسی کی دشمنی کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ جو مجھ سے عداوت رکھے اس کے لیے میں عذاب ہوں، اور جو کوئی مجھ سے جنگ آزمائی کرے اس کے لیے میں زہر ہوں۔ دراصل ابن زیاد ملعون کی بدبختی تو اسی روز شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے قاصد کو ناحق قتل کیا تھا۔ پھر اس نے ظلم و بربریت، سفاکی و انتہا پسندی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ انسانیت کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ترین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لخت جگر کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ سابقہ انبیاء کی امتوں میں بھی ایسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ وہ میدان کربلا کے تپتے میدان ہوں یا کہ کوفہ و بصرہ کے بازار، ہر طرف شیطانیت ناچتی دکھائی دے رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ جب سر حسین رضی اللہ عنہ کو نیزے پر چڑھائے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ ملعون آپ کے موتیوں جیسے دانتوں پر چھری مارتا رہا۔ ابن زیاد کی یہ حرکت دیکھی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، اور عنقریب ظالم جان لیں گے، کون سی پھرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب یہی ملعون ابن زیاد کوفہ سے اپنی جان بچا کر موصل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کم و بیش 20,000 کا لشکر تھا۔ ابراہیم ابن مالک نے اسے موصل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا۔ ابراہیم ابن مالک کو مختار ثقفی نے ابن زیاد کے پیچھے بھیجا تھا۔ کیونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت ابن زیاد کا سالار لشکر عمر ابن اسلمی تھا، جو کبھی ابراہیم ابن مالک کا دوست تھا۔ رات کو خفیہ طریقے سے آ کر عمر ابن اسلمی نے ابراہیم سے ملاقات کی اور کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ کل جب معرکہ کارزار گرم ہو تو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں اور ابن زیاد کو ذلت سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ دراصل عمر ابن اسلمی کی ایک جنگی چال تھی، اور اس کی منافقت اگلے روز کھل کر ابراہیم کے سامنے آ گئی۔ الغرض صبح جنگ کا طبل بجا تو ابن زیاد کی فوج نے پے در پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ ابراہیم ابن مالک نے شرط اللہ اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ ابن زیاد کی شامی فوج پر حملہ کر دیا۔
ابن زیاد ملعون کی فوج اس حملے کی تاب نہ لا سکی اور قدم اکھڑ گئے۔ ابن زیاد جو خود ابھی تک جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھی تو تلوار کھینچ کر پوری شدت کے ساتھ ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ وہ آگے بڑھتا جاتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پکارتے جاتا، اے شامی بہادرو، یہ دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ بڑھو اور کامیابی کو اپنے گلے سے لگا لو۔ مگر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم کی فوج میں سے ایک بہادر کوفی آگے بڑھا اور ابن زیاد کے سینے پر برچھے کا ایسا وار کیا کہ ملعون ابن زیاد گھوڑے کی پشت پر الٹا جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ شامی فوج اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتی، کوفی نے دوسرے ہاتھ سے تلوار لہرائی اور اس قدر مضبوط وار کیا کہ کندھے سے لے کر کمر تک ابن زیاد ملعون کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابن زیاد کا قتل ہونا تھا کہ شامی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے ابن زیاد کی گردن نیزے پر چڑھائی اور لے کر مختار کے پاس جا پہنچا۔ مختار نے کوفہ میں ایک عظیم مجلس قائم کی اور ابن زیاد کا سر اسی جگہ جا رکھا جہاں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، اور جس جگہ مولا حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو لٹکایا گیا تھا، مختار نے ملعون ابن زیاد کو سر کو بھی وہیں لٹکایا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت نقل ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کے دارالامارہ میں مختار کے سامنے رکھے گئے تو سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا، جو تمام سروں پر سے گھومتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ایک نتھنے سے اندر گھس کر تھوڑی دیر بعد دوسرے نتھنے سے باہر نکل آیا، اور اسی طرح 7 بار وہ سانپ گھسا اور نکلا، پھر غائب ہو گیا۔ پس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا۔ اللہ کریم شہدائے کربلا پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور مولا حسین علیہ السلام کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔